الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے،
جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا رب ہے، جو جنت و جہنم کا مالک ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے، اور جتنا بھی سمندر کا پانی ہے اسے سیاہی بنا دیا جائے، اور ہم اس قلم اور سیاہی کے ذریعے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، تب بھی ہم کما حق ہو اللہ کی تعریف لکھ نہیں سکتے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جس موضوع پر گزرا ہوا خطبہ جمعہ ہوا تھا وہ تھا اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی اور بتایا گیا تھا یہ جو سورہ کہف کے اندر جن نوجوانوں کا ذکر ہے، جن نوجوانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ نوجوان کون ہیں، ان کا صحیح نام کیا ہے، یہ کس ملک کے رہنے والے تھے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ پوری قوم مشرک تھی، یہ توحید پرست بن گئے تھے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، اور کیا کیا، ایک غار کے اندر، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، گفا، اس غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سینکڑوں سال اسی غار کے اندر سلائے، یہ سوتے رہے سینکڑوں سال تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، اور کیا کیا، ایک غار کے اندر، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، گفا، اس غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سینکڑوں سال اسی غار کے اندر سلائے، یہ سوتے رہے سینکڑوں سال تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ انہوں نے قوم کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، غار کے اندر چلے گئے، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی، غار کے اندر سو گئے، اور سال گزر رہے ہیں، ایک سال گزر گیا یہ غار کے اندر سو رہے ہیں، دوسرا سال گزر گیا یہ سو رہے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے یہ سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج نکلتا ہے، سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج نکل کر کے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کے دائیں طرف ڈوب جاتا ہے اور پھر بائیں طرف ڈوب جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ
اس غار کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے، سورج کا اجالا نہیں پہنچ رہا ہے، سورج کی روشنی نہیں جا رہی ہے، سورج نکل تو رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس غار کے اندر سورج کی روشنی نہیں جا رہی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور ایسا بھی نہیں کوئی چھوٹی موٹی گفا ہو، 3x3 5x5 کی گفا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ جو گفا ہے، وہ جو غار ہے، وہ بہت زیادہ کشادہ ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، وہ کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، او لوگو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ انسان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے اور جب یہ باتیں سنتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کا دل اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، یعنی جب آدمی یہ چیزیں سنتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سلا رہا ہے سینکڑوں سال اور سورج کی روشنی بھی اس کے اندر نہیں پہنچ رہی ہے تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مار کر کے کیوں زندہ نہیں کر سکتا، مار کر کے کیوں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا ہے، زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ سورج نکلنے کے بعد غار کے اندر سورج کی روشنی بھی پہنچ نہیں پا رہی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، بہت عجیب بات۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ لِلْوَصِيدِ۔ عربی ایک اتنی پیاری زبان ہے، آدمی کو اگر عربی آتی ہو تو اس سے اچھی زبان کوئی اس کو لگے گی نہیں، اتنی پیاری زبان ہے۔ اور یہ زبان اللہ کی، اللہ تعالیٰ خود یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب تم ان غار والے لڑکوں کو دیکھو گے جو غار میں سو رہے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تمہیں یہ لگے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، مگر وہ تو سو رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جب تم غار میں دیکھو گے تمہیں لگے گا یہ تو جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، پر در حقیقت وہ سو رہے ہیں۔ یعنی ان کا سونے کا انداز ایسا ہے کہ آنکھیں کھول کر کے سو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی آنکھیں کھول کے بھی سونا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، وہ آنکھیں کھول کر بھی سلا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ہماری طاقت کی نشانیاں ہیں۔ اور نشانیاں کیسی ہیں؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ ایسے ہیں جیسے جاگ رہے ہو، تمہیں لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، در حقیقت وہ سو رہے ہیں۔ اس سے بھی حیرت کی بات وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی پلٹا رہے ہیں، یہ کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کروٹ لے رہے ہیں، فرما رہا ہے ہم ان کو کروٹ دلا رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا جو بھی کام اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور جو بھی کام ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ کبھی دائیں کروٹ لے رہے ہیں کبھی بائیں کروٹ لے رہے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ لِلْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے اپنے آگے والے دونوں پیروں کو
کو پھیلا کر کے غفا کے باہر بیٹھا ہوا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر کوئی اس غفا کے اندر جھانک لے, اگر کوئی اس غار کے اندر جھانک لے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ ڈر کے مارے, ہیبت کے مارے, خوف کے مارے وہاں سے فرار ہو جائے گا, وہاں سے بھاگ جائے گا, کیونکہ اس غار کا معاملہ بہت زیادہ ڈراونا ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے, اتنا زیادہ خطرناک ہے اگر کوئی جھانک لے مُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَرُعْبًا, ڈر کی وجہ سے وہاں سے فرار ہو جائے گا. باہر کتا بیٹھا ہوا ہے, دونوں پیروں کو پھیلا کر کے نگرانی کر رہا ہے, کوئی آئے نہیں, کیونکہ اللہ کی اندر قدرت کا کرشمہ چل رہا ہے. اندر کا کیا معاملہ ہے, سورج تو نکلا ہے پر روشنی نہیں پہنچ رہی ہے, آنکھیں کھلی ہیں, سو رہے ہیں, اور سو کب سے رہے, سینکڑوں سال سے, اور اس کے باوجود بھی وہ کروٹ بدل رہے ہیں. اب یہ اٹھتے ہیں, سنیے اللہ نے سنا دیا, اب ان کو اٹھایا, اور کتنے سال کے بعد, 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے سال کے بعد, 309 سال کے بعد اب یہ اٹھتے ہیں, اب انہیں اٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا, ہم نے ان کو بالکل ویسے اٹھایا جیسے یہ سوئے ہوئے تھے. وَكَذَلِكَ, ہم نے اسی طرح اٹھایا جیسے کپڑے پہنے تھے, جیسا ان کا تہمت تھا, جیسی ان کی قمیض تھی. بھائی آپ کوئی کپڑا سلوا لے, 10 بار پہن لے, 15 بار پہن لے, آپ کا کپڑا پھٹنے کی کگار پہ آ جائے گا. 10-15 سال تک تو بہت مشکل سے کپڑے چلتے ہیں, 100 سال میں تو آدمی کی ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں نہیں ملتی ہیں. یہ 309 سال کے بعد اٹھے ہیں, اور کیسے اٹھے ہیں, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے اسی طرح ان کو اٹھایا جیسے کہ یہ سوئے ہوئے تھے, جیسے کپڑے پہنے تھے ویسے ہی کپڑے ہیں, جیسی لنگی تھی ویسی لنگی ہے, ازار بھی ویسا, قمیض بھی ویسی. اب انہیں اٹھایا گیا, اب یہ اڑتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اب یہ اڑتے ہیں تو ایک کہتا ہے یار کتنی دیر سوئے, کیا ہوا, کتنی دیر سوئے, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, کسی نے کہا شاید ایک دن سو لیے, یا کسی نے کہا بھائی 2-3 گھنٹے سوئے. کتنی دیر سوئے, شاید پورا دن سو گئے ہم لوگ, یا 2-3 گھنٹے سوئے, بعض یوم, دن کے کچھ حصے میں سوئے ہیں. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, ایک کہتا ہے ایسا کرو, یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم اور آپ کتنا سوئے. اس سے یہ بھی معلوم چلا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, پہلی بات تو یہ کہ فضول کی باتیں کرنا نہیں چاہیے. کتنی دیر سوئے کیا مطلب ہے, سو لیے, فضول کی باتیں کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. اور معلوم یہ چلا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی بات نہ گھسڑ کر کے یہ کہا جائے قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے. تو ایک نے کہا ایسا کرو, اللہ کو معلوم ہے ہم اور آپ کتنا سوئے. اب ظاہر سی بات ہے, آدمی جب اٹھتا ہے تو اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, جب سو کر کے اٹھتا ہے تو اسے بھوک ضرور لگتی ہے. تو ایک لڑکے نے چاندی کا سکہ نکالا جو اس وقت چلتا تھا, جب وہ سوئے تھے اس وقت. اب تو 309 سال گزر گئے ہیں نا, 3 صدیاں گزر چکی ہیں, انہیں بھوک لگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. یہ لو پیسے, یہ لو چاندی کا سکہ, اور بازار میں جاؤ
کھانا لے کر کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے. اور یہ بھی دیکھ لینا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ایک کام کرنا، پہلے یہ دیکھنا کھانا کیسا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ دیکھنا وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. وہ تو غیر مسلم حکمرانی میں رہا کرتے تھے، وہاں حلال بھی کاٹا جاتا تھا، وہاں حرام بھی کاٹا جاتا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھ لو کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، دیکھ کر کے لانا. ایسا نہیں تم حرام چیز اٹھا کر لے کر آ جاؤ، گوشت بھی لے کر کے آنا، یہ دیکھ کر کے لانا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس سے معلوم یہ چلا ایک مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے، وہ جب بھی کوئی چیز لے یا کھائے پیے وہ دیکھ لے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. دیکھ لے، یہ کہہ رہے ہیں دیکھ کے لانا، حلال لے کر کے آنا. آج آپ یورپ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، ایسے ملکوں میں چلے جائیں جہاں پر گوشت آپ کو کھلے عام نہیں ملتا، پیکٹوں میں ملتا ہے، پیکٹوں میں ملتا ہے. تو وہاں پر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک ہمیں اور آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ بالکل حلال ہے تبھی کھانا چاہیے، ورنہ بچنا زیادہ بہتر ہے. آپ ٹرین کے اندر جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں. آپ بھائی ویجیٹیرین کھانا چاہتے ہیں یا نان ویج کھانا چاہتے ہیں، شاکاہاری کھانا چاہتے ہیں یا ماساہاری. وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو ماساہاری ہے، یہ جو مرغا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہونا ہے تو بیچنا ہے. وہ حرام کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ حلال ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ٹرین کے اندر بھی یہ جو نان ویج والے آئٹم ہوتے ہیں ان سے کھانے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. میں تو عام طور سے ان تمام چیزوں سے بچتا ہوں. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اگر سفر میں ہو یا فلائٹ میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے نان ویج کا آئٹم دیا جائے تو آپ اس کو منع کر دیں. ہاں انڈا کھا سکتے ہیں، انڈے کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مچھلی بھی کھائی جا سکتی ہے، مچھلی کے اندر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اور چیزوں کا گوشت ہے اس سے ہمیں اور آپ کو مکمل طور سے سفر وغیرہ کے اندر بچنا چاہیے. کہا کھانا دیکھ کر کے لانا، پاک ہو، اور بڑے حساب سے جانا، چپکے چپکے جانا، کوئی پہچان نہ لے کہ بھائی یہ تو تم ہی تھے اور بادشاہ سے تم نے بغاوت کر دی تھی، تم نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو لوگ تمہیں جان نہ جائیں. اسی لیے بڑے احتیاط سے جانا، بہت زیادہ حساب سے جانا. اس سے یہ بھی معلوم چلا جب مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو وہ پہلے ایک پلان بناتا ہے، پلان بنانے کے بعد وہ کام کرتا ہے. مسلمان کو چاہیے جب کوئی کام کرے، کام کرنے سے پہلے پلان بنائے، مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے. جیسے صاحب کہاوت بنا رہے ہیں کہ جانا تو بڑے آرام سے جانا، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی تمہیں جان نہ جائے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. معلوم یہ چلا جب ہم اور آپ کوئی کام کریں تو پلان بنائیں، جذبات کے سیلاب میں بہہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر لیں. آج ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے صاحب. ہمیں اور آپ کو پلان بنانا نہیں آتے ہیں، منصوبے بنانا نہیں آتے ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر جذبات تو بہت زیادہ ہیں، چیخنے چلانے کے لیے ہم اور آپ بہت آگے ہیں، لیکن پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہم اور آپ آگے نہیں ہے. اور یاد رکھیے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو منصوبوں کے ساتھ، پلان کے ساتھ کام کرتی ہے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو ہمیشہ جذبات کا سہارا لے. پیارے نبی کا پلان تھا غزوہ احد کے اندر کہ پہاڑی پہ کھڑے رہنا، اترنا نہیں. صحابہ کو جوش جذبہ کہ اب تو جیت گئے، اتر گئے، اور وہیں پر کتنا بڑا خسارہ مسلمانوں کا ہوا. تو کبھی جذبات سے کام مت کیجئے، پہلے پلاننگ کیجئے. یہ پلاننگ کر رہے ہیں، حساب سے جانا، چپکے سے جانا، اور کوئی پہچان نہ لے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ کا یہ جو لفظ ہے یہ پورے قرآن کا بیچ کا لفظ ہے، پورے قرآن کا بیچ کا لفظ ہے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. دیکھ کر کے جانا، حساب سے جانا، کہیں وہ تمہیں پہچان نہ لے، اور اگر وہ تمہیں پہچان گئے یرجموکم تو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے. اگر وہ جان گئے تو پتھروں سے ماریں گے.
او یعیدوکم فی ملتہم، اور یا تو پھر وہ تمہیں اپنے دین کے اندر لے آئیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر تم اسلام کو چھوڑ دیتے ہو تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اب یہ گیا مارکیٹ میں، دیکھا پورا مارکیٹ بدلا ہوا ہے۔ 20 سال میں تو لوگوں کی تہذیب، ثقافت، کلچر بدل جاتا ہے، یہ 309 سال کے بعد۔ اور اس وقت جو ہے پوری حکومت مسلمان ہو چکی تھی، اللہ کو ماننے والی بن گئی تھی۔ جب یہ گیا دیکھا بازار بدلا ہوا ہے، لوگوں کا پہناوا بدلا ہوا ہے۔ یہ تو بھائی 309 سال پرانے والے پہناوے میں گیا، لوگ اس کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا شخص ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ گیا ایک دکان پر اور کہا کہ مجھے یہ چیز دے دی جائے۔ اس نے نکالا سکہ اور وہ چاندی کا سکہ دیا، 309 سال پرانا سکہ دیا۔ جب اس دکاندار نے دیکھا، ارے یہ تم کیا دے رہے ہو؟ سکہ ہے اور کیا ہے؟ کہا یہ سکہ اب چلتا نہیں ہے، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، لگتا ہے تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے، لگتا ہے تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے۔ اور یہ خبر اتنی جلدی پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر عام ہو گئی کہ بادشاہ کو معلوم چل گیا فلاں شخص کو خزانہ ملا ہے۔ بادشاہ نے دربار میں بلایا اور جب اس کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے پوری حقیقت واضح کر دی کہ ہم دوست تھے، ہم لڑکے تھے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، توحید کو مان لیا، اور ہم اس غار کے اندر چھپ گئے تھے۔ سب مسلمان تھے، جو تاریخ جاننے والے تھے، بزرگ انہیں بلایا گیا، تاریخ کی کتابیں کھنگالی گئی، کیا کچھ لڑکے تھے جو یہاں سے بھاگے تھے، معلوم چلا۔ تاریخ جاننے والوں نے، اتہاس جاننے والوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چند لڑکے تھے اور یہ اللہ کو توحید کی وجہ سے یہ پورا ملک چھوڑ کر، پوری بستی چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ کہا بادشاہ نے مجھے لے کر کے چلو، تم کہاں تھے؟ انہیں لے کر کے بادشاہ کو جایا گیا اور بادشاہ نے سارے ان نوجوانوں سے ملاقات کی جو اس غار کے اندر تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا معاملہ لوگوں پر واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری موت دے دی اور وہ اپنی فطری موت مر گئے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اور وہ کتنے تھے؟ اللہ فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ ورابعهم کلبهم، اللہ کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف تمہارے رب کو معلوم ہے وہ کتنے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ کتنے سال سوئے؟ 300 سنین، تقریباً 309 سال وہ اسی غار کے اندر سوتے رہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئے نبی کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، میں یہ کل بتا دوں گا، بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر بات میں کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پچھلے خطبے سے لے کر آج کی خطبے تک اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اصحاب کہف کے واقعے سے سبق آموز اور نصیحت والی باتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔